السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 15 سورہ فاطر سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ O people, you are the ones who need Allah and Allah is free of all needs, ever praised۔ تو پہلی آیت انسان کو اس کی اپنی اصلیت بتانا کہ اوبیسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو انسان ہے اس کو ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی فرما بردار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، if he so wills he can do away with you and bring a new creation۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کتنی ہے، کتنی واسٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں کائنات کے اندر چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ اللہ چاہے تو انسان جیسا یا انسان کے بدلے میں کسی اور کو لے کے آ سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ بھی بنایا، اور وہ پھر اس کے بعد ہی کین برنگ اے نیو کریشن، کوئی نئی تخلیق بھی لے کے آ سکتا ہے، اور واسٹ اتنی تخلیق کہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، فار اللہ دیٹ از ناٹ سم تھنگ ڈیفیکلٹ۔ تو بات یہی ہے کہ بھئی اس کا ضرور خیال رکھیں، یہ ہمیشہ سوچ کے رکھیں کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں اللہ پہ۔ اللہ جو ہے نا، اللہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ جو ہمارا انحصار ہے ہمارے اپنے رب کے اوپر، وہ ہر چیز کے اوپر ہے۔ آپ کا اگلا سانس جو ہے نا، وہ بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کا اگلا سانس آئے۔ میری دل کی اگلی جو دھڑکن ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے دل کو کہ وہ دھڑکتا رہے۔ آپ اپنے جسم کے بارے میں بھی کبھی سوچیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے جسم کے بارے میں کتنا یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا اختیار ہے اپنی زندگیوں کے اندر، حالانکہ حقیقت بالکل فرق ہے۔ ذرا سے اس پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا اختیار اپنے جسم کے اوپر بھی بالکل نہیں ہے۔ ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ، ٹوٹلی ہمارا انحصار جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے۔ ہماری یادداشت کے بارے میں دیکھیں، کبھی ہوتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دیکھیں کتنا کچھ کماتے ہیں مگر اور اس کو بچا کے رکھتے ہیں، مگر وہ اس کے ہمارے کوئی کام ہی نہیں آتا۔ وہ اتنا کچھ ہم نے محنت کی، سب کچھ کیا، وی گیٹ نتھنگ ٹو ایٹ فرام اٹ، رائٹ۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ایک دفعہ فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، کہ یہ جو ہے نا اپنا تو انسان ارادہ کرتا ہے، بٹ دیٹس جسٹ این ارادہ۔ اللہ چاہے تو وہ پورا ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو وہ پورا نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کے اندر ایک بہت بڑی ایک صلاحیت، بہت ایک ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ کی جو ہے، ایک بہت اچھی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی تو ہے، مگر غنی کے ساتھ وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمت بھی کرتا ہے، وہ ودود بھی ہے، وہ ہی لوز پیپل، وہ محبت بھی کرتا ہے، وہ العفو بھی ہے، وہ لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ تو ہم جب اللہ کے سامنے دعا بھی کرتے ہیں نا، تو ہم کیوں دعا کرتے ہیں؟ اس سے کہ ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کچھ لالچ ہوتی ہے، ہمیں کوئی امید ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں، دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے، تب بھی تو ہمیں یہ امید ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ مگر اللہ کی کوئی ایکسپیکٹیشن انسان کے ساتھ نہیں ہے، رائٹ۔ ہی از دا ون ہو گیوز ٹو ایوری ون۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی کائنات کے اندر اور اپنی تخلیق کی، ہر چیز جو ہے نا اللہ کے تابع ہے۔ یا ہم چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، ہواؤں کو دیکھیں، بارش کو دیکھیں، بادلوں کو دیکھیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب ہماری خدمت کر رہے ہیں، اور ہماری جہاں خدمت کر رہے ہیں، ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی ریٹرن بھی ہم ان کو دیں گے، یا ہم کوئی ان سے یعنی کہ ہم ان کی کوئی پوجا کریں گے، ان سے کچھ مانگیں گے۔ دے جسٹ آر دیئر ٹو سرو اس، ٹھیک۔ تو ہمارا انسان کا جو ہے نا شکر گزار ہونا ہے، تھینکفل ہونا، وہ صرف ایک ہی چیز انسان سے اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو، کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں، ہم ایکسیپٹ کریں اللہ کی سپریمیسی کو، اللہ کی بڑائی کو ہم ایکسیپٹ کریں۔ ہاں، اور اگر ہم جس دن اللہ کو بڑا مان لیں گے، اللہ کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ کر لیں گے، تو ہماری یہ ساری سیلف امپورٹنس جو ہے نا، یہ ہم اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، تمام کی تمام جو ہے نا، دس از گوئنگ ٹو وینش۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير۔ No bearer will bear the burden of another person. If one weighed down by burden shall cry out to the other to bear his load, none will carry even a part of it, even though he may be a near relative۔
You can warn only those who fear their Rabb, while He is unseen and establish prayers. Whoever gets purified for his own benefit, and to Allah is the final return. تو بات یہ ہے قیامت کے دن میدان حشر کے اندر کوئی جو ہے کسی کو فائدہ نہیں دے گا. کوئی شخص، نہ باپ جو ہے نا وہ بھی اپنی ایک نیکی جو ہے اپنے بیٹے کو نہیں دے گا. حالانکہ یہاں دنیا میں دیکھیں یہاں بیٹا مانگتا بھی نہیں ہے تو ہم دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر آخرت کے دن باپ جو ہے نا وہ اپنی ہر نیکی کو پروٹیکٹ کر کے رکھے گا. نہ ہی وہ اس پہ رضامند ہوگا کہ اپنی اولاد کا ایک گناہ جو ہے نا وہ لے لے. تو اس لیے یہ ضرور یاد رکھیں کہ لوگوں سے ہمیں دنیا میں تو اوبیسلی بہت محبت ہوتی ہے، اینڈ وی لو پیپل آلسو، دیٹس پارٹ آف ریلیشن شپ دیٹس دیئر، مگر یہ کہ اس محبت کی بیسس کی وجہ سے نا ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. وی ڈونٹ ڈسٹروائے آر ہیئر آفٹر جسٹ فار دا لو آف پیپل. تو جو شخص امید کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ تو اوبیسلی یہاں پہ تیاری کرے گا اس ملاقات کے، اللہ کی سے ملاقات جو ہے نا اس کی تیاری کرے گا. تو قرآن ایک ورڈ یوز کرتا ہے نا تزکا، کہ وہ ہی پیوریفائز ہمسیلف، کہ وہ اپنی پیوریفیکیشن کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنی روحانی پیوریفیکیشن، اپنی روحانی طور پہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اخلاقی طور پہ پاک کرتا ہے، جسمانی طور پہ بھی پاک کرتا ہے. دیٹس واٹ اٹس آل انکمپنسنگ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ روحانی بٹ ایون جسمانی طور کے اوپر اپنا وضو کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اچھے نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ از پارٹ آف سم ون ہو از کلوز ٹو اللہ. وما یستوی الاعمی والبصیر اینڈ دا بلائنڈ اینڈ دا سائٹڈ آر ناٹ ایکول. تو ایک اندھا جو ہے وہ تو اوبیسلی ایک جو دیکھنے والا ہے اور ایک اندھا جو ہے وہ تو برابر نہیں ہوتے. وی نو دیٹ. اس لیے کہ جو اندھا ہوگا وہ تو زندگی کیسے، وہ چلے گا کیسے، وہ چلے گا اندازہ لگا کے، رائٹ. وہ اس کو نظر تو نہیں آتا، اور اگر اس کو کوئی شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گمراہ کر دے گا تو ویسے گمراہ ہو جائے گا، وہ دوسرے راستے پہ چلنا شروع کر دے گا. یہی پوزیشن ایک کافر کی ہوتی ہے. کافر کی کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا ہی ریمینز مس گائیڈڈ، وہ گمراہ ہوتا ہے. مگر جن لوگوں کے دل میں ایمان ہو، جن کے دل میں فیتھ ہو، وہ اور ان کا دل جو ہو وہ ایمان سے لٹ اپ ہو، تو وہ ایمان جو ہے نا ان کو جو ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے نا یہ دھوکہ نہیں کھاتے. دے ول ناٹ بی ڈیسیوڈ بیکاز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک بصیرت ہوتی ہے. دے آر ویل اویئر. ان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. وہ بڑی توجہ دیتے ہیں. کس چیز پہ توجہ دیتے ہیں؟ کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہمیں فائدہ دیں گے یعنی کہ آخرت کے دن یا نہیں. تو یہاں پہ اوبیسلی جو ریفرنس دیا جا رہا ہے ایک اندھے کا اور ایک بصیرت والے کا، وہ ناٹ ان دا لٹرل سینس کہ ہم آنکھوں سے اندھا ہے یا دل سے، مگر اٹ از اباؤٹ دا ہارٹ. یہ دل کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دل جو ہے نا وہ اندھے ہیں. یعنی جو شخص جس کا دل اندھا ہوتا ہے نا وہ نہ جنت کو دیکھتا ہے نہ وہ دوزخ کو دیکھتا ہے. اس کے لیے بس یہ دنیا ہی جسٹ کیپس واکنگ ویر ایور ہی فائنڈس پلیجر. تو یہ جو اختیار انسان کو دیا ہے نا اے چوائس آف اختیار. اگر آپ کو کوئی بھی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار ان دس چوائس، کون ہم میں سے ایسا ہے جو کہ اندھا ہونا چاہے گا؟ لٹرلی نو ون. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ اندھا ہو، کہ اندھوں کی طرح سے زندگی گزارے. اس لیے عقل مند وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرسن ود فور سائٹ، جس کو قرآن یوز کرتا ہے اولو الالباب، پیپل آف دا لب. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں کس راستے کے اوپر چل کے جانا. ان کے دل جو ہے نا وہ اس سے ایمان سے لٹ اپ ہوتے ہیں. تو اٹس کوائٹ امیزنگ دیٹ سو مینی پیپل ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بائی چوائس جو ہیں وہ جو ہے نا اندھا رہنا چاہتے ہیں. اٹس اے ویری امیزنگ تھنگ. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، ناٹ ڈارکنیس اینڈ لائٹ. کہ یہ جو قرآن اوبیسلی یوز یہ کرتا ہے کہ علم جو ہے نا وہ تو ایک روشنی ہے اور جہالت جو ہے وہ تو ایک اندھیرا ہے. تو اب یہاں پہ ایک اختیار دے دیا گیا گا کہ جو شخص اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے گا وہ اوبیسلی وہ جاہل رہے گا. انسان کی جو اگر آپ فطرت دیکھیں نا، بائی نیچر ہماری فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ہم اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ ایک اندھیرے کمرے کے میں کوئی ایک ذرا سی روشنی جلائے نا، آپ کی فوراً نگاہ اس کی طرف جاتی ہے. امیجن کریں کہ آپ جہاں پہ بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، امیجن کریں کہ ایک دم یا ٹوٹل اندھیرا ہو جائے. اٹس کمپلیٹلی پچ ڈارک. آپ سوچیں کہ کیسے آپ کے اندر ایک خوف آئے گا، ایک کنفیوژن ہوگی، ایک شک ہوگا. کوئی چیز آپ کو چھو کے جائے گی، آپ کو پتہ نہیں ہوگا یہ ہے کیا، رائٹ. تو یہی پوزیشن ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کہ کانسٹنٹلی سوال کر رہے ہوتے ہیں نا اس دین کے بارے میں. وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف ان ٹو دس لائٹ.
اور یہ جو نور ہے نا ہمارا، یہ نور کس سے آتا ہے کہ ہمیں جب اس دین کے بارے میں اس کا علم ہو، کہ ہم جب نور میں آتے ہیں تو یہ جتنے بھی شک ہیں، شبہات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، یہ تمام کی تمام جو ہے نا دیز جسٹ وینش، دیز آر جسٹ گوئنگ، دیز ول جسٹ وینش. اندھیرے کمرے میں ذرا سی بھی روشنی آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یو آر سیف، آپ کے اندر ایک کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو سب سے بڑا جو نور ہے نا، وہ کیا نور ہے؟ وہ نور آف اللہ ہے. وہ کہتے ہیں نا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ از دا نور آف دا ہیونز اینڈ دی ارتھ، کہ وہ تو نور ہے اس پوری کائنات کا. اور نور جو ہے وہ ایک سنگل ہے، اٹس اے سنگلر، ایک ہی نور ہے. لائٹ از سنگلر. مگر اندھیرے جو ہے نا ان کے انفینٹ شیڈز آف ڈارکنیس ہیں. دیر آر انفینٹ شیڈز آف ڈارکنیس. ان کے اندھیرے جو ہیں وہ ہر لیول کے الگ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص اس نور سے کتنا دور ہے. جتنا ایک شخص اس نور کے قریب ہوگا، اللہ کے نور کے، اتنے ہی کم اندھیرے کے اندر ہوگا. تو جیسے جیسے لوگ اللہ کے قریب آتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اللہ کے قریب آنے میں ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. ان کے اندر جو شک و شبہات ہیں، دے آر لیڈ ٹو ریسٹ، وہ ختم ہو جاتے ہیں. تمام ان کے جو ان آنسرڈ کویسچنز ہیں وہ ان کو اس کا جواب مل جاتا ہے. ان کے دلوں کو ایک سکون ملتا ہے. وہ قرآن کی ایک آیت آتی ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ویرلی ان ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹ فائنڈ ریسٹ. کہ جب ایک شخص اللہ کو یاد کرتا ہے تبھی اس کے دل کو جو ہے نا سکون ملتا ہے. تو یہ کیسے یاد کرتا ہے کہ ہی کمز کلوز ٹو ہز کریٹر. ولا الظل ولا الحرور، ناٹ شیڈ اینڈ ہیٹ. تو ایک سایہ جو کہتے ہیں نا کہ جنت کا سایہ اور اسکورچنگ ہیٹ آف جہنم کی جو اتنی سخت گرمی ہے، وہ برابر تو نہیں ہو سکتے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. Neither are the living and the dead alike. Allah makes to hear whomsoever He wills, and you cannot make to hear those who are in their graves. تو ایمان جو ہے، قرآن کہتے ہیں ایمان تو ہے وہ تو زندگی ہے، اور کفر جو ہے وہ تو ایک موت ہے. کفر کیا ہے؟ ریجیکٹ کرنا، انکار کرنا زندگی کا. تو جیسے ایک مردہ ایک جسم ہو، ایک مردہ شخص ہو، آپ اس کو چاہے ایک اچھی خبر دیں، بری خبر دیں، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو کہ لوگ بغیر ایمان کے ہوتے، قرآن کہتا ہے یہ تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے کسی کو ایک مردہ شخص ہے، کہ ان کو نہ تو جب آیات پڑھی جاتی ہیں کہ عذاب کی یا جنت کی، ان پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. ان انت الا نذیر، یو آر بٹ اے وارنر. تو یہ ایک تسلی دی جائیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے صرف ہدایت دے سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو زندہ ہوں. اب وہ شخص کہ جس کی روح مر چکی ہے، whose soul is dead، ان کو تو you cannot make them hear، ان کو تو آپ سنائیں گے بھی تو ان کو نہیں سنا جائے گا. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا وان من امۃ الا خلافها نذیر. Surely we have sent you with truth as a bearer of good news and as a warner, and there was no community without a warner having passed among them. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. If they rejected you, those before them have also rejected. Their messengers came to them with clear proofs and with scriptures and with the illuminating book. ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Then I seized those who disbelieved, so how was my punishment. تو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نا ڈرانے والی، تنبیہ کرنے والی آیتیں بھیجیں، ایمپل. اور اسی لیے جو ہے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو ڈرایا جائے اس سزا کا. تو کبھی کبھی لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں نا کہ بھئی جو لوگ رین فارسٹ میں، امیزون میں رہتے ہیں، وہ جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو بات یہ کہ پرسن جس کے پاس سچ پہنچ گیا اور پھر اس نے سچ کو سمجھا اور پھر اس کو ریجیکٹ کیا، یہ وہ کافر ہے. کہ ٹو ہوم دا ٹروتھ ہیز ریچڈ دین ہی ول اینڈ ہی از ریجیکٹڈ. تو جن کے پاس سچ پہنچا ہی نہیں، اوبیسلی اللہ تعالیٰ ان کا اسی طریقے سے حساب کرے گا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. Do you not see that Allah has sent down water from the sky, and then we brought forth with it fruits having different colors, and among the mountains there are tracks white, red and different colors and intense black. تو پہلا جو اشارہ کیا جا رہا ہے اویسی وہ تو اتنی
امیزنگ ڈائیورسٹی جو ہے ان فارمز اینڈ کلرز جو رنگوں کے اندر ہے، ذائقوں کے اندر ہے. ہم مختلف آپ پھل کھاتے ہیں ان کے دیکھتے ہیں کہ شیپس بھی فرق ہوتے ہیں، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں دیکھنے کے اندر. پھر سبزیاں دیکھیں، پھول دیکھیں، ایکسٹرا آرڈنری ورائٹی ہے نہ صرف کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بلکہ جانوروں میں، کیڑوں کے اندر. کوئی دو زیبرا جو ہیں وہ آپس میں جو ہے دے آر ناٹ الائک، وہ جو دونوں ملتے نہیں ہیں، اور ان کے جو پیٹرن ہوتے ہیں وہ ہر زیبرا کے الگ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے زیبروں کا جو غول ہوتا ہے اس کے اندر جو ایک بچہ زیبرا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے بائی دیز اسٹرائپس دیٹ آر دیئر. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، قرآن یہاں پہ 3 رنگوں کو مینشن کرتا ہے کہ لال رنگ اور سفید رنگ اور کالا رنگ. یہ وہ 3 رنگ ہیں جو کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک بچہ یہی 3 رنگ دیکھ سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں جنرلی وہ جو ہیں ان 3 رنگ کے اندر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن ایک اور جو چیز اسپیسیفائی کرتا ہے کہ ہماری جو جلد ہے اس کے بھی رنگ مختلف ہیں، رائٹ. مگر یہ رنگ مختلف ہونے سے کچھ ہم میں سے براؤن ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ سفید رنگ کے ہیں، مگر کلرز جو ہیں دے میں بی ڈفرینٹ. مگر یہ نجات اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ ہمارا جو رنگ ہوگا وہ کیا ہوگا. ایک حدیث آتی ہے نا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، مگر وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. And among humans and beasts and cattle there are those having different colors. Likewise, only those of his servants fear Allah who is knowledgeable, who are knowledgeable. Surely Allah is mighty, forgiving. تو یہاں پہ یہ جو بڑی خوبصورت ایک تو آیت آتی ہے جو بیچ میں آتی ہے، انما یخشى اللہ، یہ جو ہے نا بڑی خوبصورت. انما جو ہے نا مطلب ہوتا ہے بے شک، کہ بے شک. یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے علماء کی. ایک عالم کون ہوتا ہے، نالجبل کون ہوتا ہے؟ کہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور اس علم کی ورچو کی وجہ سے، اس علم کی وجہ کی وجہ سے اس کے اندر جو نالج ہوتی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی مائٹ کے، اللہ کس قدر غالب ہے اس کے اوپر اور کائنات کے اوپر. تو جب مسلمان کو ہم دیکھیں گے، جب تک مسلمانوں کے پاس علم تھا تو مسلمانوں نے بہت ترقی کی، دے ریئلی میڈ لاٹس آف پروگریس. مگر پھر مسلمان دے اسٹاپ فیئرنگ اللہ کا خوف ان کے اندر سے ختم ہو گیا. اور جب ان میں سے یہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے ان کے پاس علم ہو سکتا ہے جب بھی تھا، مگر پھر بھی وہ ایسے ظالم ہو گئے جیسے کہ اور لوگ ظالم تھے. یو کین سی دیئر کنڈیشن. سو لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے بہت سارے پی ایچ ڈی ہوں اور بہت ساری ڈاکٹریٹ ہوں اور ماسٹرز ہوں، مگر یہ اس علم کے باوجود اگر ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے نا، ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، تو یہ ان کو سوائے جہالت کے اور کسی طرف لے کے نہیں جاتا. یہ سیم رول از ایون فار ریلیجس نالج. یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس قرآن کی نالج ہے ہو سکتا ہے سبھی کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یوزڈ ٹو سے کہ بہت ساری حدیثیں جان لینا یا بہت اچھے واعظ دے دینا، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عالم ہو گیا. عالم صرف وہی ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا بہت خوف ہوتا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. Surely those who recite Allah's book and have established Salah and have spent secretly and openly from what we have provided to them, they hope for a trade that will never be destroyed. کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کہ اس کا جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صرف قرآن کے تھرو جو ہے نا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، یہ کیا چیز ناپسند ہے. تو سب سے بڑی دا بیسٹ انویسٹمنٹ از ود اللہ. ہم جو بھی اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، چاہے وہ ہم اپنی محنت کر رہے ہوں یا مال دے رہے ہوں اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام کے اوپر، یہ سب سے بہتر انویسٹمنٹ ہے. اس لیے کہ اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے نا اس میں ہمیں خسارہ ہو. تو وی مسٹ اسپینڈ ان اللہ پہ، اللہ کے نام پہ، اللہ کے راستے پہ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی ریسورسز، اپنی صلاحیت ضرور ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے. تو اس لیے کہ جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تو ریئل ایسٹ ہے، باقی سارا جو بچ گیا وہ تو ایک لائبلٹی ہے جس کے لیے ہمیں حساب دینا ہوگا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. So that he pays them their reward in full and gives them more out of his grace. Surely he is most forgiving, very appreciative.
والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدی ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. And that which we have revealed to you of the book is the truth, confirming what was before it. Surely Allah in respect of his slave is all aware, all seeing. تو قرآن تو تصدیق کرتی ہے جو پہلے کتابیں آئی تھیں تورات اور انجیل کی، اس کی تصدیق کرتی ہے. اور یہ قرآن کی جو کتاب ہے، قرآن اس کو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، دس از دا ٹروتھ. سارے فیصلے جو ہوں گے قیامت کے دن وہ جو ہوں گے وہ کس کی بیسس کے اوپر ہوں گے؟ اس کتاب کی بیسس کے اوپر ہوں گے. تو یہ کتاب جو ہے نا، یہ تو ہماری ہیریٹیج ہے، اس کو اپنی میراث سمجھے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، وی نیڈ ٹو پاس اٹ آن ٹو دا نیکسٹ جنریشن. Then we conveyed the book as a heritage to those of our servants whom we chose. Now some of them are those who wrong their own selves, and some of them are mediocres, and some of them are those who outpace in righteous deeds with Allah's permission, and that is a huge favor. تو یہاں پہ 3 کیٹیگریز دی گئی ہیں. یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں یہ جو ہیں ایک ہی امت سے ہوں گی. کہ جو لوگ ہوں گے کچھ ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جو اپنے اوپر یعنی کہ ظلم بھی کرتے ہیں، وہ ان کو کتاب تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کچھ ایسے ہوں گے جو کہ بالکل ایوریج میڈیوکر ہوں گے، اور کچھ جو ہوں گے وہ جو کہتے ہیں نیک کاموں میں آؤٹ اسپیس کریں گے. تو جسٹ بیکاز وی ہیو نالج آف قرآن ڈزنٹ مین کہ ہم پھر اور جو ہے کوئی نیک کام نہ کریں. دس از سم تھنگ اٹس ویری امپورٹنٹ. along with the knowledge of this book we need to also be conscious of the fact کہ ہمیں جو ہے نیک کام کرنے بہت ضروری ہیں. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Gardens of eternity they will enter, they will be ornated with bracelets of gold and with pearls, and their dresses therein will be of silk. تو سونا اور ریشم یہ دنیا میں تو اوبیسلی مردوں کے لیے ڈس الاؤڈ ہے، ان کے لیے ان کو حرام ہے ان کو پہننا. اور ایون ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھانا یا کچھ چیز پینا ایسے برتنوں کے اندر جو کہ سونے کے بنے ہوئے ہوں یا چاندی کے بنے ہوئے ہوں، دس از آلسو ناٹ پرمیٹڈ. وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. And they will say, all praise be to Allah who has removed us, who has removed all sorrow from us. Surely our Rabb is most forgiving, very appreciative. تو یہ لوگ جو ہیں obviously جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کیا جا کے وہ تھینک گاڈ، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. Who out of his grace has made us settle at a home of eternal living where no toil affect us nor are those weariness touch us. تو وہاں پہ یہ جنت ایسی جگہ ہوگی کہ نہ تو کوئی تھکن ہوگی، نہ کوئی بورڈرم ہوگا، نہ کوئی لوگوں کو فکر ہوگی. یہ سکون ہی سکون ہوگا، جس کہتے ہیں نا پلیس آف کمپلیٹ ٹرینکویلٹی. تو دنیا کے اندر اوبیسلی ایک مومن جو ہے وہ بے فکر نہیں ہوتا، نہ ہی وہ لاپرواہ ہوتا ہے. اس کو ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے وہ کیئرفل ہوتا ہے، اور ہر دفعہ وہ بہت ہی ہر چیز کے اندر بڑا محتاط رہتا ہے، اپنا حساب لیتا رہتا ہے کہ میں نے آج کیا کمایا اور کیا گوایا، یعنی کوئی گناہ تو نہیں کیا. وہ جو بھی کماتا ہے پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے تاکہ یہ کہ وہ اس جگہ پہ پہنچ سکے. والذین کفروا لہم نار جہنم لا یغضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. As for those who disbelieve, for them shall be the fire of hell. No verdict will be made for them, so that they die, nor will its torment be lightened for them. It is in this way that we punish every disbeliever. And they will be screaming, our Rabb, take us out, and we will act righteously, different from what we used to do. Did we not give you a long life in which lessons could be learned by the one who wished to take a lesson? And the warner had come to you. So have a taste, because the wrongdoers will have no helper. ایک بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اور اس حدیث میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یعنی کہ جوانی کے اندر یا ایک کہتے ہیں نا ادھیڑ عمر کے اندر جس کا انتقال ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی جواز ہو، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دی ہو، اور اس کے پاس تو اب جو ہے نا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا.
تو اگر اللہ نے آپ کو ایک لمبی زندگی دی ہے تو یہ زندگی جو ہے نا اس کو ایک بہت ہی ٹریجر کریں، اس کو ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور نیکیاں کمائیں اس کے اندر، کہ جتنی انسان کو زندگی ملے اس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں. مگر جن کو اللہ تعالیٰ بہت لمبی زندگیاں دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ لمبی زندگی ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. Surely Allah is the knower of the unseen in the heavens and in the earth. Indeed he fully knows what lies in the hearts. تو اللہ کا علم وہ تو بالکل مکمل علم ہے، ایبسولوٹ نالج ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے. He is the one who has made you successor on the earth. So whoever disbelieves, his disbelief will go against himself. Their rejection adds nothing to the disbelievers but anger from their Rabb, and their rejection adds nothing to the disbeliever but loss. تو دیکھیے ہم جو ہے نا ڈسینڈنٹ ہیں، ہم جانشین ہیں، ہم اولاد ہیں. کوئی ہماری بھی اولاد ہوگی آج سے 100 سال بعد، وہ ہماری جو اولاد ہے وہ یہاں وہ ہوگی، اس دنیا کے اندر ہوگی. ہم سب کو تو چھوڑ کے جانا ہے، اور who would be in place، ہماری ایک نئی نسل جو ہوگی وہ ہماری جگہ یہاں پہ ہوگی. Say, have you considered these partners of yours whom you call upon besides Allah? Show me what part of earth they have created, or do they have any share in the heavens, or have we given them a book so that they are upon a clear proof from it? No, but the wrongdoers promise one another nothing but deception. تو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ایک خیالی اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، خیالی ڈائٹیز بنائی ہوئی ہیں کہ شاید یہ ان کو بچا لیں، مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے. ایک محض ایک دھوکہ ہے، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا ہے، اور شیطان جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ یہ جو ہے گناہ کریں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا. Undoubtedly, Allah upholds the heavens and the earth from leaving their existing state, and if they were to leave, there is none who can hold them back except Him. Surely He is forbearing, most forgiving. تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کی کس قدر نافرمانی ہے، کتنی ڈس اوبیڈینس ہے لوگوں کی، اتنی ہے کہ وہ پورا کہتے ہیں نا کائنات جو ہے وہ ہل جائے، اس قدر شرک ہے. اتنا شرک دیکھنے کے بعد، اتنا ظلم، اتنی ناانصافی دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھنے کے بعد، مگر اللہ کے اندر بہت صبر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کو لوگوں پہ گرا نہیں دیتا کہ جب وہ شرک کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں دوسروں پہ. اللہ پھر بھی موقع دیتا ہے ان کو کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دے مینڈ دیئر ویز، اپنے آپ کو اپنی جس کہتے ہیں اصلاح کر لیں، اور وہ اللہ سے جو ہے معافی مانگ لیں. تو انٹائر لائف آف جو ہے لوگوں کی اگر پوری زندگی جو ہے وہ گناہ میں بھی گزر جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کس قدر رحمت ہے کہ وہ اگر ایک دفعہ جو ہے جنون توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سارے ان کے گناہ جو ہے ان کو معاف کر دیتا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. They had sworn by Allah with forceful oath that if a warner had come to them, they would be better guided than any other community. But when a warner came to them, it added nothing to them but aversion. مشرق عربیہ کے جو تھے، عرب کے جو مشرق تھے، جب وہ دیکھتے تھے اخلاقی بدی ان کی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، تو وہی کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی اور رسول آ جائے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ بھیج دے، تو ہم جو ہے نا بہت بہتر ان سے ہوں گے. وی ول بی بیٹر گائیڈڈ، ہم تو بہت ہدایت پہ ہوں گے. تو یہ بھی ایک جسٹ اے ٹال کلیم. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو دعا تھی اس کو قبول کیا، اور اس کے بعد ان کے پاس ایک نبی بھیج دیا. مگر جب نبی آیا تو اسی نبی کی، اس پیغمبر کی جو ہے اس قدر نفرت ان کے اندر آ گئی، اور اس جو پیغام لے کے آیا اس کے اوپر جو ہے اس کی اتنی نفرت آ گئی. کبھی کبھی لوگ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ٹال کلیم کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر خدا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت دے دے نا، تو ہم دیکھیں کتنا بڑا ہم وی ول ایکٹ رائچسلی، ہم کتنے جو ہے نا نیک کام کریں گے. ہمیں پریزیڈنٹ بنا دے، ہمیں پرائم منسٹر بنا دے، ہمیں منسٹر بنا دے، ہمیں سی او بنا دے، تو ہم تو بالکل کرپشن کو ختم کر دیں گے، یہاں پہ امن ہو جائے گا، انصاف ہو جائے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ وہ ان کو دے دیتا ہے، اور پھر جو ہے ایگزیکٹلی وہ وہی کرتے ہیں کہ جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. when they get this name. Because of their showing arrogance in the land and plotting of evil, and the evil plot engulfs none but its own people. So what end are they waiting except the end which overtook the previous people?
So you will never find in Allah's practice any change, and you will never find in Allah's practice any deviation. تو یہ دیکھیے وجہ جو ہے لوگوں کی انکار کرنے کی، جو پیغمبر آئے تھے وہ کیا تھا؟ ان کی وجہ تو یہی تھی کہ صرف جو تھے نا ان کے اندر ایک تکبر تھا، ایک کنسیٹ تھی، اور اس تکبر اور کنسیٹ کی وجہ سے وہ جو تھے وہ اللہ کے جو بھیجے ہوئے نبی و پیغمبر تھے ان کے دشمن بن گئے. اور بٹ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ اینڈ رزلٹ یہی ہوا کہ دے فیسڈ ڈسٹرکشن، کہ وہی ان کی اپنی جو تھی بربادی جو تھی وہ آ گئی. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Did they not travel in the land and see how was the end of those before them? They were stronger than these in power. Allah is not such that something in the heavens or in the earth can frustrate him. Surely he is all-knowing, all-powerful. تو ہم گزرتے ہیں کبھی کبھی ایسے جب بستیوں کے پاس سے بھی جو کہ کھنڈرات بن چکی ہیں، بہت بڑے بڑے قومیں پہلے گزری ہیں، اب جو ہے وہ صرف ایک ریمائنڈر، ایک یاد دہانی رہ گئی ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی ایک قوم جو تھی پہلے آباد تھی. تو بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے مائٹ از ناٹ رائٹ، طاقت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتی نہیں ہے. اور یہ دنیاوی جو جتنے بھی ورلڈلی جتنی بھی پروگریس ہے دیٹ از گڈ، بٹ اس سے انسان کی آخرت میں نجات نہیں ہوتی. تو پروگریس از گڈ، انسان کو ڈیفینیٹلی پروگریس کرنی چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، مگر یہ ترقی جو ہے ایٹ دا کاسٹ آف اللہ نہ ہو. اللہ کو جو اس کا ڈیو رائٹ ہے، اس کا جو حق ہے وہ ضرور دیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. If Allah were to take mankind to task for what they earn, He would not have left a living creature on its back, but He delays them up to an appointed time. So when their time will come, then surely Allah is observant of all His slaves. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک موقع ضرور دیتا ہے، ایک چانس ضرور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو سزا دے کہ جب کہ وہ جیسے ہی وہ گناہ کرے تو پھر تو یہاں پہ کائنات کے اندر کوئی انسان جو ہے نا وہ زندہ رہے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں. اب ہم اگلی سورت شروع کرتے ہیں، سورہ یاسین، اور یہ مکن سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین، تو اس میں 2 حروف مقطعات آتے ہیں. والقرآن الحکیم، by the Quran that is full of wisdom. تو یہ شروع میں جو ایک واو آتا ہے یہاں پہ، یعنی کہ والقرآن پہلا جو ورڈ ہے واو، یہ اس کو کہتے ہیں واو قسمیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قسم لی، اللہ نے اوتھ لیا. تو یہ کیا قسم جو لیے کہ جب انسان، ہم دیکھیں نا قسم یہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے جب ہم کسی کے اوپر ہم ایک قسم کھاتے ہیں نا، ہم کس چیز کے اوپر قسم کھاتے ہیں؟ ہم ایسی چیز کے اوپر جس کی بہت زیادہ عظمت ہو، سم تھنگ وچ از ویری مومنٹس، بہت اہم ہو، بڑی کہتے ہیں نا نامور جو ہوتی ہے، اس کے اوپر لوگ جو ہے قسم کھاتے ہیں. اگر اکثر دیکھیں لوگ اللہ کے نام کے اوپر قسم کھاتے ہیں، یا کانسٹیٹیوشن کے اوپر، یا جھنڈے کے اوپر، یا قرآن کے اوپر، بیکاز ان چیزوں کی اپنی ایک عظمت ہے، ان کا دیرہ مومنٹس اور بڑی اہم چیزیں ہیں. جب اللہ قسم کھاتا ہے نا، اللہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ عظیم ہے، یعنی اس سے زیادہ کچھ کوئی عظیم ہو ہی نہیں سکتا. ہی از دی ہائیسٹ. تو ایسا ہے کہ جب اللہ قسم کھاتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اٹس لائک ہی از پریزنٹنگ سم تھنگ ایز اے گواہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کو ایز اے گواہ پریزنٹ کرتا ہے نا تو اس کے اوپر قسم. تو یہاں پہ قرآن کو جو ہے نا، قرآن کو ایز اے گواہ، ایز اے وٹنس گواہ جو ہے دیا گیا. تو وٹنس فار واٹ؟ یہ گواہ کس چیز کے اوپر؟ اور وہ اگلی آیت کے اندر آتا ہے، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یو آر ٹرولی ون آف دا میسنجر آف اللہ. کہ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہ اللہ جو ہے قرآن کی قسم کہ یہ جو ہے اللہ کے جو ہے نبی، اللہ کے ایک رسول ہے. علی صراط مستقیم، آن دا اسٹریٹ پاتھ. تو یہ جو رسالت ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا آفس آف پروفیٹ ہوڈ، سب سے بڑا اس کے لیے جو گواہ ہے نا وہ یہ کتاب ہے قرآن. قرآن از دا بگیسٹ وٹنس، اس کا گواہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک اللہ کے رسول ہیں. اور یہ کتاب جو ہے اگر آپ اس کے بارے میں بھی دیکھیں، کتنی مومنٹس یہ کتاب ہے، کتنا بڑا یہ معجزہ ہے. اس کی جو ٹیچنگز ہیں، اس کی جو ہدایت ہے اس کتاب کے اندر، دیر از نو پیرل ٹو دیٹ. تنزیل العزیز الرحیم، revelation from the Almighty, the very merciful. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, so that you may warn a people whose fathers were not warned and hence they were unaware.
تو یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے عربوں کے اندر، اس لیے کہ ان کے پاس پہلے نہ کوئی کتاب آئی، نہ پہلے کوئی رسول آیا، تو ان کو جو ہے ان لوگوں کو اب یہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ کے ایز اے وارنر ان کو ان کی طرف بھیجے گئے. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. The word has indeed come true, but most of them they do not believe. Inna jalna fi anaqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. Surely we have placed iron collars on their necks, so they are reaching up to their chins, and their heads are forced to remain upward. تو یہ لوگوں کا رویہ ہے، رویہ لوگوں کا جو کہ گمراہ ہوتے ہیں، ان کا رویہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی اونچے لوگ ہیں، بڑا ان کے اندر ایک غرور ہوتا ہے، کہتے ہیں نا پراؤڈ اینڈ ہاٹی لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا جو وجہ ہے اس لیے کہ وہ جو ہے دے ڈونٹ بو ڈاؤن ٹو دس میسج، کہ وہ جھکتے نہیں ہیں اللہ کے کلام کے سامنے. اس لیے کہ ان کے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے جو گلے ہیں ان کے اندر اللہ نے ایک یوگ ڈالا ہوا، ایک توق ڈالا ہوا ہے کہ جس سے کہ وچ پریونٹس دیم فرام گوئنگ ڈاؤن. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. And we have placed a barrier in front of them and a barrier behind them. Then we have covered them over so that they do not see. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار ان کے سامنے بنا دی ہے، تو اپنے انجام کو نہیں دیکھ سکتے، انجام کے بارے میں نہیں اس کو نہیں پہچان سکتے، جو انجام ہے ان کے جو اعمال ہیں ان کا. اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی تاکہ وہ سبق بھی نہ لے سکیں تاریخ کو دیکھنے کے بعد. جو گمراہ لوگ تھے ان کا جو اینڈ رزلٹ تھا اس کو دیکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ کوئی سبق نہ لے سکیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے. تو کبھی لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ بھئی اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ اگر اللہ نے ان کے سامنے جو ہے ایک دیوار کھڑی کر دی اور آگے اور پیچھے. تو بات یہ کہ یہ تو بالکل ایسے ہی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے نا کہ جو کہ ایک جیل کے اندر وہ قیدی ہو، اینڈ وین ہی از پلیسڈ ان دس پریزن، تو جج جو ہے نا جج نے اس کو 10 سال کا ہارڈ لیبر یعنی کہ اس قید کے اندر دیا ہو. ہمارا امیجیٹ ریاکشن اس شخص کے بارے میں کیا ہوگا؟ ہمارا امیجیٹ ریاکشن اس شخص کے بارے میں یہ ہوگا کہ اس شخص کو جو سزا ملی ہے اس نے کچھ نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی جرم کیا ہوگا کہ اس کو جج نے جو ہے اس کو ایسی سزا دی ہے. بیکاز جج جو ہے وہ ایسی آ کے پنش نہیں کرتے، جسٹ فار دا سیک نہیں کرتے. ایگزیکٹلی ان لوگوں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے اللہ نے یہ جن لوگوں کے آگے اور پیچھے یہ دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اس وجہ سے کھڑی کر دی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو توڑا، اور پھر وہ مستحق ہو گئے اس سزا کے. تو یہ لا آف گائیڈنس اور مس گائیڈنس جو ہے نا، یہ گمراہی کا اور ہدایت کا جو لا قرآن بار بار اسٹیٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی کہ وہ سوچے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس جو ہے رسول اور پیغمبر بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس کتابیں بھیجیں تاکہ یہ کہ ان کے، اور پھر ان کو انسان کو ایک اختیار دے دیا کہ یہ سوچو سمجھو، کتاب کو پڑھو، اپنے نبی کو فالو کرو، یہ تمہارا اختیار. دین میک دا رائٹ کال، اٹ از یور پک. اسی حساب سے جو ہے یا تو تمہیں گمراہی ملے گی یا جو ہے تمہیں ہدایت ملے گی. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. It is equal for them whether you warn them or do not warn them, they will not believe. تو جو لوگ جو ایمان نہیں لے کے آتے، those people who do not believe، قرآن بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. تو obviously ایک انسان کے اندر ایک یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اگر یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، they will not believe، جو کہ قرآن یہاں واضح کرتا ہے، تو پھر کیا ان کو وارن کرنا، ان کو تنبیہ کرنا، از اٹ جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم کہ جنہوں نے اپنا یہ راستہ چوز ہی کر لیا. تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے جو شخص ان کو تنبیہ کر رہا ہے، جو ان کو ہدایت دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو تو اس کا صلہ ملے گا، اس کو تو ضرور صلہ ملے گا، ارسپیکٹو کہ لوگ جو ہیں اس کو قبول کریں یا اس کو جو ہے نا اس کا انکار کر دیں. اور پھر ان لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا آخرت کے دن کہ ہمارے پاس جو تھا یہ جو پیغام تھا یہ نہیں آیا. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. And you can warn only the one who follows the advice and fear the Rahman unseen. So give him the good news of forgiveness and a noble reward. کہ ایک فائدہ اٹھانا قرآن کا یہ تو صرف وہی اٹھا سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ ڈیزائر ہوگی، یہ شوق ہوگا کہ وہ جو ہے وہ نیک کام کرے اور وہ جو ہے گناہ سے دور رہے. تو دیکھیے گائیڈنس جو ہے نا، ہدایت جو ہے نا، وہ ایکسٹرنلی آپ کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے. یہ ہمارے پاور کے اندر نہیں، ہماری طاقت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو ہے ہدایت دے سکیں کہ وی کین کنوے دا یہ میسج کہ کسی کو ہم ہدایت کے اوپر لے کے آ سکیں اس کا ہاتھ پکڑ کے.
مگر یہ جو طاقت ہے، یہ ایبلٹی ہے، یہ صرف ان لوگوں کے اندر ہوگی کہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے گا کہ دے فالو دی ایڈوائس کے، اینڈ دین دے فیئر دا رحمان، ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو تبدیلی جو ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ کیا کہ تبدیلی کی ناٹ کم فرام ایکسٹرنل پریشر. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مجرم ہوتے ہیں، وہ سالوں جیل کے اندر رہتے ہیں، اور جیل کے اندر ان کو سزائیں، سخت سزائیں بھی ملتی ہیں، مگر جہاں وہ جیل سے باہر نکلتے ہیں اور ان کو اپرچونٹی ملتی ہے، وہ نکلتے، وہ جا کے وہی جو ہے گناہ جو ہے وہ اسی طریقے سے گناہ پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں، دے کمٹ کرائم. تو اسی طرح سے کہ دیر آر سم ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل جو ہیں اٹس ڈیٹیچ فرام دا میسیج، وہ اس میسیج کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس سے بالکل الگ ہوتے. اور تو وہ سنتے بھی رہیں، اس پیغام کو سنتے بھی رہیں، بہت عرصے تک بھی سنتے رہیں، مگر ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خشیت نہیں ہوتی، اللہ کا فیئر نہیں ہوتا. فیئر آف اللہ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ تھنگ، کہ انسان کو یہ ایک خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے. یہ بڑا ایک پازیٹیو فیکٹر ہے تبدیلی لے کے آنے کے لیے، کہ ہم صرف اللہ کی رحمت پہ فوکس نہ کریں، مگر یہ بھی دیکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ شدید العقاب ہے، وہ بہت سخت ہے سزا دینے میں، وہ ذو انتقام ہے. ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، کہ when he wants to hold people he will hold them very quickly. ان نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. Surely we will give life to the dead, and we are recording whatever they send before them and whatever effects they leave behind. Everything is fully computed by us in a manifest book of record. تو یہ اعمال نامے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اعمال نامے کے اندر دو ٹائپ کی جو اعمال ہوں گے وہ ہوں گے. پہلا جو اعمال ہوگا قدمو، جو کہ انسان نے بھیجا، یہ ٹائم لیمیٹڈ ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تو جب تک ہم اپنے جو نیک کام ہیں وہ آگے بھیج سکتے ہیں. پھر ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتا ہے آثار. آثار بڑا وائڈ رینجنگ ایک اس کے میننگ ہے، وہ اس کے جو فار ریچنگ افیکٹس ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے جو اعمال ہیں نا وہ بڑے کنٹیجس ہوتے ہیں. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کے کاپی کرتے ہیں. تو ہمیں اگر کوئی دیکھ کے کوئی نیک کام کی کاپی شروع کر دے گا، کہ وہ دیکھے گا کہ آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو شروع کر دے گا. یہ آثار ہیں، یہ دیز آر آر فٹ اسٹیپس، یہ ہمارے قدم ہیں، رائٹ. اچھا، ریورس از آلسو ٹرو، کہ اگر کوئی کسی کو دیکھ کے جو ہے کوئی گناہ کا کام کر دے گا تو پھر وہ اس کے لیے ایک عذاب بھی بن سکتا ہے. اگر جو اوریجنل آدمی اس کے لیے بھی ایک عذاب بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ ایکٹس آف رائچسنس کرنا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دینا، لوگوں کو پڑھانا لکھانا، علم دینا، صدقہ جاریہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا دیز ہیو فار ریچنگ کانسیکوینسز، کہ انسان یہاں سے چلا بھی جاتا ہے، مگر یہ جو نیکی ہے، یہ اس کے جو ہے نا جب تک یہ چلتی رہتی ہے، اس کے جو اثر جو ہے لوگوں کو ملتا رہتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Cite to them the example of the people of the town when the messengers came to it. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. When we sent to them two and they rejected both of them, so we strengthened them with the third one. So they said, we are messengers to you. تو کچھ کامنٹریٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شہر تھا سیریا کے اندر، جہاں پہ کہ پہلے 2 نبیوں کو بھیجا، پھر ان کے ساتھ ایک اور کو بھیجا، یعنی کہ ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم 3 نبی بھیجے. لوکیشن از ناٹ امپورٹنٹ، مورل از امپورٹنٹ. اس کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ تمام کے تمام جو پیغمبر ہیں نا وہ ایک ہی میسج لے کے آتے ہیں، مگر ریاکشن لوگوں کا جو ہوتا ہے نا وہ، اور لوگوں کا وہ بھی ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوتا ہے، کہ جن کو ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ چاہے ایک پیغمبر ہو، 2 ہو، 3 ہو، تینوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. They said, you are only humans like us and the Rahman has not sent down anything, you only lie. تو پرابلم یہ ہے نا لوگوں کی، کہ ہمیشہ لوگوں کے اندر یہ پرابلم رہی ہے کہ جو ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ لوگ ریلیٹ نہیں کر سکتے، کہ یہ غریب جو آدمی ہے، غریب شخص ہے، اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے، کیسے اس کے اندر یہ پیغمبری ہو سکے، ہاؤ کین ہی بی اے میسنجر آف اللہ. تو لوگ جو ہے کبھی کبھی دے یوز دس ریزن ٹو، کہ وہ انکار بھی کرتے ہیں میسنجرز کا، اور اس لیے کہ کسی اور انسان کی اطاعت کرنا
جبکہ وہ سوشلی آپ سے پرابلی آپ سے نیچے ہو، بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور پہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں دے فائنڈ اٹ ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کہ وہ کسی اور جو ہے اس کی اطاعت کر سکیں۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، دے سیڈ our رب knows that we are most surely messengers۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں تمہاری کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا تمہاری اپروول کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے جس کو کہتے ہیں نا پیغمبر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، our obligation is no more than to convey the message clearly، کہ اللہ جو ہے وہ گواہ ہے، ہی sufficient as a witness، وہ گواہ ہے، اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو ہے اس جو اللہ کا پیغام ہے اس کو تمہارے تک پہنچا سکیں۔ we all must understand this is the clear responsibility جو ہمیشہ تمام پیغمبر جو ہے نا تمام رسول کہتے رہے کہ ان کا جو کام ہوتا ہے کہ only just to convey the message۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ They said, we take you as a bad omen for us. If you do not desist, we will certainly stone you and you will be afflicted by a painful punishment from us۔ تو کبھی کبھی لوگوں کو جگانے کے لیے نا اللہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی سزائیں جو ہے نا لوگوں کے اوپر بھیجتا ہے، that descends on them۔ مگر یہ لوگ جو تھے انہوں نے انسٹیڈ کہ وہ اپنے اندر دیکھیں، انہوں نے جو تھا اپنے نبیوں کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ تمہاری وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہے ہیں۔ قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ They said your bad omen is with yourselves. It is because you are reminded, rather you are a people who cross all limits۔ تو جو ان کے پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تم جو ہو اس قدر روڈلی بیہیو کر رہے ہو، اتنی بدتمیزی سے بد اخلاقی سے بیہیو کر رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری صرف یاد دہانی کی جا رہی ہے، تمہاری یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، یو آر جسٹ بینگ ریمائنڈیڈ کہ جتنی بھی ایول فارچون ہے، جتنی نحوست ہے جو تمہارے اوپر آئی ہوئی ہے، یہ نحوست اس وجہ سے آئی ہے کہ تمہارے اخلاق، تمہارے کردار جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ اب جب یہ بات چیت ہو رہی ہے لوگوں کے اندر اور ان کے جو نبی ہیں ان کے اندر، ایک آدمی ان کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ And there came a man running from the furthest part of the city. He said, "Oh my people, follow the messengers." تو اب یہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا بڑی ریموٹ کارنر سے، کہیں دور سے، اور اس نے سنا تھا کہیں، اور اس نے سننے کے بعد جو ہے نا قبول کر لیا۔ اب یہاں دیکھیں یہ لوگ جو ہیں جن کو کہ نبی ایڈریس کر رہے ہیں، جن سے مخاطب ہیں، انہوں نے نہیں مانا ان کا میسج، ہاں، اینڈ دا ریزن کہ دے ڈنٹ ریلی فالو، اور یہ شخص جو ہے یہ دور سے کہیں سے اس پیغام کو سننے کے بعد بھاگتا وہاں پہ آیا۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، follow him who does not ask any reward from you and who is on the right path۔ اب اس شخص نے دو چیزیں بتائیں، دو خصوصیات بتائیں۔ ایک تو یہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نا مخلص ہیں، یہ تم سے کوئی جو ہے نا اس سے معاوضہ نہیں مانگ رہے، کوئی ریٹرن تم سے نہیں مانگ رہے۔ دوسری بات کیا بتائے کہ یہ دیکھو یہ جو ہے نا ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے، دے آر رائٹلی گائیڈڈ، دے آر آن دا اسٹریٹ پاتھ۔ تو لیٹس اسٹاپ ہیئر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔